السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی بگیسٹ بردر سلطان ملک. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. اور سلطان ملک آپ اس وقت کہاں پہ ہیں اور آپ کہاں سے آئے ہیں؟ بہت بہت شکریہ علی رضا صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، آپ کا بہت شکریہ. اس وقت میں راولپنڈی میں ہوں، سیکس روڈ پہ، یہاں پہ میں رہتا ہوں. اور آگے آپ بتائیں گے. آپ یہاں راولپنڈی میں کیا کر رہے ہیں؟ کیا لینے آئے ہیں؟ کس لیے آئے ہیں؟ اچھا، یہاں پہ پرائم منسٹر یوتھ اسکل پروگرام ہے. یہاں پہ میں نے وہاں پہ ایک ڈسپلن ہے، وہاں پہ ایڈمیشن میں نے کیا ہے. تقریباً 1 مہینہ ہو گیا. آپ یعنی پلمبر کا کورس کر رہے ہیں، ٹریننگ کر رہے ہیں؟ ٹریننگ کر رہا ہوں. اچھا، تو آپ پیچھے بیک سائڈ پہ کہاں پہ آئے ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں؟ میں بیسیکلی شانگلہ سے ہوں، ڈسٹرکٹ شانگلہ سے. شانگلہ. 2000 تقریباً 2000. شانگلہ سوات کے پی کے سے. ہاں، کے پی کے سے. اوکے. تو آپ مجھے یہ بتائیں، آج کا یہ راولپنڈی کا موسم، جب ہم صبح اٹھے فجر کی نماز ادا کی تو ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ وہ بارش بہت زیادہ ہو رہی ہے. تو آپ کو یہ کیسا موسم لگا بارش کا؟ اور بارش کے دوران کیا آپ نے بارش کو انجوائے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی رضا صاحب، جیسے آپ نے کہا کہ صبح فجر کی نماز کے بعد میں بھی اس طرح اٹھا اور میں نے نماز کی. یہاں پہ میں جب آیا تو اوپر میں نے چھت پہ دیکھا تو بہت انجوائے کیا. بہت اچھی طرح بارش ہو رہا تھا. اس سے قبل تقریباً 2 ہفتے ایسے موسم چلا راولپنڈی میں یہاں پہ کہ وہ بہت شدید ترین گرم موسم تھا. میرے خیال پر 46 ڈگری سینٹی گریڈ تک یہاں پہ کمری چلا. اور ابھی صبح سے موسم کافی خوشگوار ہے، مطلب کافی ٹھنڈا ہو گیا. تو لڑکے یہاں پہ اوپر چھت پہ آئے تھے اور بارش کیا ہے وہ رین باتنگ کر رہا تھا. اچھا، آپ نے کس طرح بارش کو انجوائے کیا؟ بارش تو وہاں پہ ہمارے علاقے پہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن نہیں ادھر اسلام آباد میں یہاں صبح پہ جو میں نے آپ کو کہا کہ تقریباً 2 ہفتوں سے اتنا شدید ترین گرم موسم چلا. آپ نے انجوائے کیسے بارش کو کیا؟ آپ بارش میں نہائے؟ کیا کیا؟ بتا رہا ہوں نا، آپ مجھے چھوڑتے نہیں بات کو. اس طرح ہے کہ جب میں صبح فجر کی نماز کے بعد آیا تو یہاں پہ لڑکے جو نہا رہے تھے بارش کو، تو میں نے بھی یہ سوچا کہ بس آ جاؤ. تو میں بھی نہایا لڑکوں کے ساتھ اور بہت خوب انجوائے کیا. اچھا، اب یہ بارش ہونے کے بعد آپ کو راولپنڈی اور اسلام آباد کا موسم کیسے آپ نے دیکھا، کیسے نظر آ رہا ہے؟ جیسے کہ میں نے آپ کو ذکر کیا پہلے سے کہ 1 ہفتے سے موسم کافی شدید ترین گرم تھا. تو آج صبح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں انجوائے کر رہا ہوں. صبح اٹھا ہوا، ابھی تک میں گھوما پھر رہا ہوں اور بہت انجوائے کر رہا ہوں. بہت انجوائے، ہارٹ انجوائے کر رہے ہو؟ انجوائے کر رہا ہوں. اچھا، تو اب مجھے یہ بتائیں کہ اب جب بارش ہوتی ہے تو ہمیں بارش کے دوران آپ ہمیں یہ بتائیں کہ بجلی سے یا بجلی کے کھمبوں سے، اور مطلب بارش ہمیں کیسے نقصان پہنچا سکتی ہے؟ ہم نے بارش کو انجوائے بھی کرنا ہے. ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ جب ہم بارش کو انجوائے کر رہے ہوں تو ہمیں کس چیز سے بچنا چاہیے، یہ ذرا بتا دیجیے گا. بہت بہترین میسج سوال کیا آپ نے کہ بارش کے دوران احتیاطی تدابیر کرنا چاہیے، کیونکہ یہاں پہ بجلی کے تارے وغیرہ کھمبے بہت قریب ہے اور سب بچے ہیں، عورتیں ہیں، سب لوگوں کو چاہیے
کہ اپنے آپ کو بجلی کے تاروں بجلی کے کھمبوں سے دور رکھے اور کوشش کرے کہ زیادہ سے زیادہ باہر نکلنے کی کوشش نہ کرے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ مطلب جب بارش ایک حد سے زیادہ ہو جائے تو مطلب ہم موسٹلی دیکھتے ہیں پاکستان میں سیلاب آ جاتے ہیں بارش کی وجہ سے. تو ہمیں سیلاب کی روک تھام کے لیے مطلب پہلے مینٹلی طور پہ کیا کرنا چاہیے ہمیں، کیونکہ ہمیں خدشہ بھی ہے، یہ موسم بھی ہے جون جولائی کے اور اگست کے جو ماہ ہوتے ہیں تو وہ تو بہت زیادہ پاکستان میں بارشیں ہوتی ہیں. تو بارشوں میں سیلابی صورتحال کے ساتھ نمٹنے کے لیے ہم کون کون سے اقدامات بارش سے پہلے ہی ہمیں کر لینے چاہیے؟ علی رضا صاحب، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے مانسون کی ہوائیں آ رہے اور یہاں پہ ہمارے ایک گڈ لک ہم اسے کہیں گے کہ پاکستان میں پی ڈی میں این ڈی میں یہ ادارے یہاں پہ موجود ہے. یہ پہلے سے الرٹ کر رہا ہے ہمیں کہ آپ ایسے کریں کہ سیلاب یا بارشیں زیادہ ہوتے ہیں تو آپ ایسے کوشش کریں کہ اپنے آپ کو محفوظ جگہ کو پہنچائے، ندی نالیوں اور سمندروں سے دور رہے. اس طرح احتیاطی تدابیر ہمیں کرنا چاہیے اور دوسروں کو بھی یہ میسج پہنچانا چاہیے. اوکے. اور اس کے بعد لاسٹ کویسچن یہ ہے کہ جب بارش کو ہم دیہاتی لوگ دیکھتے ہیں تو وہ تو بہت زیادہ انجوائے ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کھیتوں میں نہانے بھی جاتے ہیں، نہروں میں نہانے بھی جاتے ہیں. کیا دوران بارش میں نہروں میں یا ندی نالوں میں نہانا چاہیے یا نہیں نہانا چاہیے؟ جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ یہ پی ڈی میں این ڈی میں کا الارم بھی ہے کہ آپ وہاں نہ جائیں. تو اسی وجہ سے ہمیں یہ میسج آگے بھی پہنچانا چاہیے کہ ہمیں بارش کے دوران، بارش اگر زیادہ ہے یا کم ہے، اس کے دوران ہمیں ندیوں اور نالیوں کے قریب نہیں جانا چاہیے. اچھا، یہ ایک اور بات ہے، مطلب بچوں کے حوالے سے میرا سوال ہے کہ بعض اوقات ہمارے شہروں میں کیونکہ گٹر سسٹم جو ہوتا ہے وہ باہر گلیوں میں بازاروں میں سڑک کے نیچے ہوتا ہے، تو مین ہول جو ہے نا وہ اوپن ہوتے ہیں موسٹلی بارش کے دوران. تو کیا بارش کے دوران ہمیں گلیوں میں اور بازاروں میں اپنے بچوں کو نکالنا چاہیے؟ نہیں نکالنا چاہیے. جیسے کہ آپ کا سوال ہے، اس سوال کا جواب بھی یہی ہے کہ ہمیں نہیں نکالنا چاہیے بچوں کو نہیں، بلکہ ہمیں سب لوگوں کو باہر نکالنے کی زحمت نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بہت خطرناک چیز ہے. گٹر کافی گہرے ہوتے ہیں، اگر اس میں بچے یا اگر بوڑھے یا بڑے بھی جائے تو بہت مشکل سے وہ ہم نکال سکتے ہیں. جی ناظرین، یہ ہمارے پیارے بھائی جو ہے نا وہ ہمیں انٹرویو دے رہے تھے اور کافی چیزیں انہوں نے ہمارے نالج کو انکریز کیا، کافی چیزیں ہمیں بتائیں. تو یہ دیکھیں، میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں، یہ دیکھیں یہ سامنے پہاڑی علاقہ ہے یہ، اور اس وقت راول پنڈی یہ فیض آباد کا ایریا ہے. تو یہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت منظر ہے، خوبصورت سین ہے، بیوٹیفل سین ہے. یہ بارش ہو چکی ہے تقریباً 15-20 منٹ پہلے یہ بارش رکی ہے. تو یہ بہت خوبصورت منظر ہے. یہ پیچھے پہاڑ ہیں، یہ جو مارگلا اور یہ کو ہندو کش اور کو کراکرام کا پہاڑی سلسلہ، کو مالیہ کا پہاڑی سلسلوں کے یہ پہاڑ ہیں. تو یہ افغانستان سے شروع ہوتے ہیں اور یہ آزاد کشمیر اور جموں کشمیر تک یہ پہاڑی سلسلہ پھیلا ہوا ہے. اور اسی پہاڑی سلسلے کے دوران یہ پاکستان کے خوبصورت یہ دونوں سٹی راول پنڈی اور اسلام آباد موجود ہیں. جی ناظرین، یہ اسلام آباد اور راول پنڈی دونوں شہر تو کٹھے ہیں، لیکن ان کے درمیان ایک روڈ ہے جس کو میٹرو روڈ کہا جاتا ہے، اور میٹرو بس کا منصوبہ بھی اسی کے اوپر بنا ہے. تو یہ فیض آباد والا جو روڈ ہے جس پہ میٹرو چلتی ہے،
اس کے لیفٹ سائڈ پہ جو ہے وہ مشرق والی سائڈ پہ یہ پنڈی ہے، اور اس کے مغرب والی سائڈ پہ وہ اسلام آباد ہے، اور پنڈی جو ہے یہ پنجاب میں ہے اور اسلام آباد فیڈرل میں ہے۔ جی ناظرین، یہ جب 1962 سے پہلے اسلام آباد کراچی پاکستان کا کیپٹل ہوا کرتا تھا، تو صدر ایوب کے دور میں تو یہ اسلام آباد جو ہے نا یہ پنجاب کا حصہ تھا، لیکن 1962 کے بعد اسلام آباد کو پاکستان کا کیپٹل تصور کیا گیا، تو یہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس یہ فیڈرل سٹی کے طور پہ آج جانا جاتا ہے، اور یہ راولپنڈی یہ پنجاب کا یہ کے پی کے صوبے والی سائڈ پہ یہ آخری شہر ہے۔ اس کے بعد اسلام آباد شروع ہوتا ہے، اور اسلام آباد کے آگے وہ کے پی کے خیبر پختونخوا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے منظر ہے، خوبصورت سین ہے، بیوٹیفل سین ہے۔ ایسا سین آپ نے نہ تو کہیں جوائے لینڈ میں دیکھا ہوگا، نہ ہی کہیں مشرقی یورپ کے ممالک میں دیکھا ہوگا۔ یہ سوئٹزرلینڈ یا نیدرلینڈ ان جو لینڈ لاک کنٹری ہیں ان میں بھی نہیں آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو یہ دیکھیں یہ پاکستان کا یہ راولپنڈی کا شہر آج جو ہے سوئٹزرلینڈ اور نیدرلینڈ سے بھی بہت کمال کیا جو ہے وہ موسم اور منظر پیش کر رہا ہے، بہت بیوٹیفل منظر ہے۔ یہ دیکھیں لوگ یہاں پہ وہ ناشتہ کر رہے ہیں صبح کا، اور چائے پراٹھے کے ساتھ ناشتہ کر رہے ہیں۔ جی ناظرین، اب مجھے علی رضا لبیک والا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ سین دومره زیات شوی دی چې ماشومان دلته جوړ شوي دي، دومره څوک نشي چې خلک باید ریسکیو والا راشي او ډېرې ماشومان باندې چې داسې لیدلی شي. ضرور خو خطر شوي وطن بونه 12 کسان دي، دا سیمه پوله ته چې ډېره زیاته شي وسلې ده او خلک دواګانې کوي چې یاره الله ته خیر راکړي ماشومان دا داسې لیدلی شي، دا داسې لیدلی شي، الله ته ورته خیر راکړي. بس هم ماشومان دي زرانه دي په ګیر شوي برسېږي.